أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات پڑھیے محمد والے. برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف ترین آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، پس میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، تو اس اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا. گویا خالق کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے. خدا اس سے محبت کرے گا جو اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اور خدا اس سے ہرگز محبت نہیں کرے گا جو اس کے رسول کی اتباع نہیں کرے گا. تو خالق کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات رسالت کو بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم شیعیان علی ابن ابی طالب نے بھی سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا کعبہ بطول کے بابا کو بنایا. مکتب اہل بیت، مکتب تشیع کی بنیاد اس نقطے پر ہے کہ ہم شیعہ جنہیں مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے محمد کی وجہ سے نہیں مانتے. سارے مل کے عبادت ہے. ہم جن کا اقرار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جن کا انکار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جنہیں مانتے ہیں پیغمبر کی وجہ سے مانتے ہیں، جنہیں نہیں مانتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے ہادیوں نے، ہمارے پیشواؤں نے ہمیں ایک ہی درس دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بولو میرے ساتھ بات سمجھ آئے تو. ہمارے ہادیوں نے، ہمارے پیشواؤں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ دیکھو، ذات رسالت کی برابری کا تصور نہ کرنا، پیغمبر اسلام کو اپنے جیسا بشر نہ کہنا، پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، پیغمبر اسلام کے آگے نہ چلنا، پیغمبر جس وقت جو مانگے دے دینا، اور پیغمبر اسلام کو راویوں کی روایتوں کے آئینے میں نہ ماننا بلکہ قرآن کی آیتوں کے آئینے میں ماننا. اور اس کا سبب یہ ہے کہ قلب مصطفیٰ پر کسی راوی کی روایتیں نازل نہیں ہوئی، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. بڑی مہربانی. قرآن کی آیتیں سمجھائیں گی کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، قرآن کی آیتیں سمجھائیں گی کہ عظمت پیغمبر کیا ہے. میرے قبلہ اس وقت امت مسلمہ میں جتنا اختلاف ہے،
جتنا انتشار ہے، جتنی فرقہ بندی ہے، اس کی بیس اور بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں نے عظمت مصطفیٰ کو نہیں سمجھا۔ نمائندہ اجتماع میرے سامنے ہے، زیرک پڑھے لکھے دوست تشریف فرمائے، میں میرٹ پہ اہل سمجھ کے میں نے یہ موضوع لیا ہے، آپ میرا ساتھ دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک پیغام پہنچا کے جاؤں۔ اس وقت امت مسلمہ میں جتنا اختلاف ہے، جتنا انتشار ہے، جتنی فرقہ بندی ہے، اس کی بیس اور بنیاد یہ ہے کہ لوگوں نے عظمت مصطفیٰ کو نہیں سمجھا۔ میرا دعویٰ سنیے، پھر میں دلیل پیش کرتا ہوں۔ دعویٰ یہ ہے، اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ پہ جمع ہو جاتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی۔ ایک چھوٹی سی مثال عزیز نوجوانوں تک پیغام پہنچانے کے لیے، حکومت پاکستان نے رویت ہلال کمیٹی بنائی ہے۔ اس کمیٹی کا ایک ہی مشن ہے، کیا کہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ثابت کیا جائے۔ یہ رویت ہلال کمیٹی 5ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بنی، 10ویں یا 20ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بنی، بلکہ پہلی تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے بنائی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر امت مسلمہ میں پہلی تاریخ پر اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا۔ یہی دلیل میری بھی ہے، سر اٹھانا اور جملہ سمجھنا، یہی دلیل میری بھی ہے کہ اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ پہ جمع ہو جاتی، حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتی، شان رسالت پہ اکٹھی ہو جاتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پہلا محمد سمجھ میں آ جاتا تو 14 کے 14 محمد سمجھ میں آ جاتے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن ظلم یہ ہوا کہ ابتدائی اسلام سے ہی مسلمانوں کی اکثریت پہلے ہی دن سے مسلمان ہوئی تھی نظریہ حکومت کے تحت۔ وہ اسلام کی سچی روح اور بانی اسلام کی عظمت کو سمجھنے میں سنسیئر ہی نہیں تھے، مخلص ہی نہیں تھے۔ میں اسلام کا ایک باب، اسلام کا ایک چیپٹر نوجوانوں کی ذوق سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور یہی بیس ہے میری تقریر کا، اور یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کا، جہاں سے مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے۔ حضور جب فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، اور یہ بھی تاریخ کی لفظیں ہیں کہ 10,000 کا لشکر تھا میرے نبی کے ساتھ، اور جب حضور حدود مکہ میں داخل ہوئے تو شام ہوا چاہتی تھی، یعنی سورج غروب ہونے والا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ہم رات کو شہر مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، مکہ جائے امن ہے، ہو سکتا ہے دوسری طرف سے تلوار چلے اور مکہ کا تقدس پامال نہ ہونے پائے، ہم رات کو باہر انتظار کریں گے اور صبح امن کا سفید پرچم لے کر ہم شہر مکہ میں داخل ہوں گے۔ 10,000 کا لشکر مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان پھیل گیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 2 فردے ہیں جن میں ایک مسلمان ہے، ایک کافر۔ سے ایسی پہچان ہونی چاہیے کہ دونوں مسلمان الگ الگ ہوتے رہیں، الگ الگ ہوتے رہیں۔ اب احسان عظیم کیا پروردگار نے کہ اس ذات نے ہر سال محرم کو درمیان میں رکھ دیا، ہر سال عاشور کو درمیان میں رکھ دیا کہ جو مسلمان نواسہ رسول کے نام پہ جمع ہو جائیں، دنیا پہچان لے یہ رسالتی مسلمان ہیں، اور جو محرم کی مخالفت کریں وہ حکومتی مسلمان۔ ایک نعرہ مل کے بلند آواز سے حیدری۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یا تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ابتدائی اسلام سے مسلمانوں کی اکثریت مسلمان ہوئی تھی نظریہ حکومت کے تحت۔ وہ اسلام کی سچی روح اور بانی اسلام کی عظمت کو سمجھنے میں مخلص ہی نہیں تھے۔ میں چھوٹی سی مثال عرض کروں تاکہ میری بات بچوں اور نوجوانوں تک پہنچ جائے، میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ فرض کیجئے یہاں مجھے مدثر بھائی نے بلایا مجلس پڑھنے کے لیے، میں ان کا نام جانتا ہوں، یا فرض کیجئے مجھے لیاقت شاہ صاحب نے بلایا، 2-4 سال سے میں ان کے پاس آ بھی رہا ہوں، سکھر رہتا تھا، آپ جانتے ہیں 14-15 سال دینی خدمات کے سلسلے میں سکھر رہا،
وہاں سے میں لاہور آ گیا. مجھے ایک ضروری کام تھا لیاقت شاہ صاحب سے، تو میں آیا پیر لیاقت شاہ صاحب کے پاس اپنے اہم ترین کام کے سلسلے میں. لیاقت بھائی گھر تشریف لے گئے، ایک البم اٹھا کے لائے. میں بڑی بات چند جملوں میں کہنے والا ہوں مثال کے ذریعے. ایک تصویر میرے سامنے رکھی، مولانا صاحب یہ تصویر آپ نے پہچانی؟ میں نے کہا پہچانی، یہ کس کی تصویر ہے؟ کہنے لگے فلاں مومن کی. میری توجہ تھی اپنے کام میں، میں نے خالی سر ہلا دیا. میں نے کہا اچھا. اور صاحب نے دوسری تصویر مولانا یہ آپ نے پہچانی؟ میں نے کہا یہ کس کی ہے؟ کہنے لگے مولانا خیریت تو ہے، یہ انہی کی تو ہے جن کی ابھی پہلے آپ نے دیکھی. نہیں، جنہیں نہیں سمجھ آ رہی وہ تو نہ بولے، جنہیں سمجھ آ رہی ہے وہ تو بولے نا کم از کم میرے ساتھ. کہنے لگے یہ انہی کی تو ہے جن کی ابھی آپ نے دیکھی ہے. چونکہ میری توجہ رہی اپنے کام میں، پھر میں نے خالی سر ہلا دیا. تو قبلہ نے تیسری مولانا یہ آپ نے پہچانی؟ میں نے کہا بھائی جان یہ کس کی ہے؟ کہنے لگے حد ہوگی مولانا خیریت تو ہے، ٹھیک آپ نے لمبا سفر کیا ہے لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. یار انہی کی تو ہے جن کی دو تصویریں پہلے آپ دیکھ چکے ہیں، ایک مسجد میں تھی دوسری امام بارگاہ میں تھی، یہ باہر باغیچے میں ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں سر اٹھانا. لیاقت شاہ صاحب نے مجھے ایک ہی مومن کی، ایک ہی فرد کی 14 تصویریں دکھائیں. میری توجہ چونکہ اپنے کام میں تھی، اگر میں خلوص نیت کے ساتھ پہلی تصویر کو پہچان لیتا تو مجھے درمیانی بھی سمجھ میں آ جاتی، آخری بھی سمجھ میں آ جاتی. میری توجہ رہی اپنے کام میں، نہ میں نے پہلی تصویر کو پہچانا، نہ درمیانی سمجھ میں آئی، نہ آخری سمجھ میں آئی. یہی غلطی ابتدائی اسلام سے مسلمانوں سے ہوئی کہ مسلمانوں کی اکثریت پہلے ہی دن سے مسلمان ہوئی تھی. نظریہ حکومت کے تحت بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کی توجہات رہی اپنی حکومتوں کی طرف. نہ انہوں نے پہلے محمد کو سمجھا، نہ درمیانی سمجھ میں آیا، نہ آج آخری سمجھ میں آ رہا ہے. مل کے بولو حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے. نہ آپ نے حق ادا کر دیا خدا کی قسم.